وضو کی شرعی اعتبار سے کتنی اقسام ہیں؟ جو ہم کام کرتے ہیں تو کون سے کام کے لیے وضو کرنے کا کیا درجہ ہے؟ تو فقہاء کرام نے صاحب نور العزا نے وضو کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں شرعی حیثیت کے اعتبار سے۔ کوئی بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اگر وضو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ تو فقہاء کرام نے 3 قسمیں وضو کی بنائی ہیں۔ نمبر 1، وضو فرض کا درجہ رکھتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، وہ کام جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، وہ کون سے ہیں؟ نمبر 3، وہ کام جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ آئیے ہم ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ وضو کن کاموں کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ تو وضو جن کاموں کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے وہ ہے نماز پڑھنا۔ نماز کوئی بھی ہو، خواہ وہ فرض کے درجے میں ہو، اور فرض کی بھی 2 قسمیں ہیں، فرض عین جیسے پنجگانہ نماز، فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ۔ یعنی کوئی بھی نماز ہو، خواہ وہ فرض عین ہو، فرض کفایہ ہو، وہ سنت ہو، سنت موقدہ ہو، سنت غیر موقدہ ہو، وہ نفل ہو، وہ کوئی بھی نماز ہو جو آپ رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں تو اس سے پہلے وضو کرنا فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح حتیٰ کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے، چھونے کے لیے، خواہ ایک لفظ ہی کیوں نہ دیکھنا ہو، آیت کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دیکھنا ہو، تو جب آپ قرآن کو ایسے چھوئیں گے، کھولیں گے تو قرآن پاک کے اوپر ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوؤ کہ بغیر جب تک طہارت کیے، یعنی جب تک آپ نے پاکیزگی نہیں کی، آپ نے وضو نہیں کیا، اس وقت تک قرآن کو نہ چھوا جائے۔ تو یہ اچھا عمل ہے، بلکہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو گویا کہ یہ فرض وہ قسم ہے جن کے میں نے صورتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دوسری قسم وضو کی وہ ہے واجب۔ تو فقہاء کرام نے اس نے ایک ہی صورت لکھی ہے جس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ اس کے لیے وضو واجب کا درجہ رکھتا ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کے لیے بھی فرض کے درجہ کو قرار دیا ہے، مگر صاحب نور العزا نے واجب کے درجے میں رکھا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کی واجب کی مثال پیش کی ہے کہ جن کاموں کے لیے وضو کرنا واجب ہے وہ ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا۔ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے وضو کرنا واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے وضو کی شرعی حیثیت کیا ہے تو ہم کہیں گے جناب واجب ہے۔ اس کے بعد مستحب کام، تیسرا وضو کی شرعی حیثیت، وہ کون سے امور ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کر لیا جائے تو ٹھیک، اگر نہ کیا تو آپ کے ذمہ گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مستحب کا جناب محترم عمل ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ سونے لگے ہیں تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سو جانا، تو یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح جب آپ سو کر اٹھے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ وضو کر لیں گے تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح ہمیشہ دن بھر رات باوضو رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ میں بغیر وضو کبھی نہیں رہوں گا، ہمیشہ باوضو رہوں گا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جتنی دیر تک بندہ باوضو رہتا ہے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے یہ کام بھی مستحب کے درجے میں رکھتا ہے۔ اس طرح آپ کا پہلا بھی وضو ہے، مگر وضو پر پھر وضو کرنا ثواب کی نیت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ آپ پہلے باوضو ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ یار میں دوبارہ وضو کر لوں ثواب کے لیے، تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی گناہ کر لیا، مثال کے طور پر غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، چغلی کر لی، تو اسی طرح برے اشعار پڑھ لیے اور ایسا برا کام کر لیا کہ جو گناہ کی طرف راغب کرنے والا ہو، تو ان کاموں سے پہلے بھی اگر وضو کر لیا جائے، ان کاموں کے کرنے کے بعد بھی وضو کر لیا جائے تو یہ بھی مستحب درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح نماز کے اندر جب بندہ کہا لگا لیتا ہے، اونچی آواز میں ہنس لیتا ہے کہ ساتھی سن لے، تو پھر تو نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ مگر نماز سے باہر، جب ہم نماز سے باہر ہوتے ہیں پھر اگر بلند آواز سے کہا لگا لیا، وضو ٹوٹے گا تو نہیں، اگر آپ نے بلند آواز سے ہنسنے کے بعد وضو کر لیا تو یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح آپ غسل جنابت سے پہلے، ویسے آپ جنبی ہیں تو غسل کر لیا 3 فرض ادا کرنے کے بعد تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا، مگر غسل جنابت کرنے سے پہلے جہاں آپ نے غرغرہ کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ پورا وضو بھی کر لیں
تو یہ مستحب عمل ہے، اور اس کے بعد نہانے کا اگلا عمل لایا جائے تو یہ بعد کی بات ہے۔ اگر اس سے پہلے پورا وضو کر لیا جائے تو یہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح جنبی آدمی ہے، یعنی ناپاک ہے، حد سے اکبر لاحق ہوا ہے، غسل فرض ہوا ہے، تو وہ بندے کو پانی پینے کا دل کر رہا ہے، پیاس لگی ہے، کھانا کھانے کا دل کر رہا ہے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، تو وہ کھانے سے پہلے پینے سے پہلے اگر وہ وضو کر لے تو یہ مستحب عمل ہے۔ اس طرح بندے نے جماع کر لیا، اپنی بیوی سے صحبت کر لی، اور دوبارہ صحبت کرنے کو دل کرتا ہے، تو دوبارہ صحبت کرنے سے پہلے بھی اگر وضو کر لیا جائے تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اس طرح غصے کے وقت شدید غصہ آیا ہوا ہے تو غصہ کے وقت بندہ وضو کر لے تو امید ہے کہ آپ اعضائے وضو پر پانی پھیریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو غصے کو بھی ٹھنڈا فرما دے گا۔ اور اسی طرح قرآن پاک اور حدیث پاک زبانی پڑھنے کے لیے، قرآن زبانی پڑھنے کے لیے، چھونے کے لیے تو وضو فرض ہے، مگر آپ زبانی پڑھنا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں بازار میں، جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کا وضو نہیں بھی ہے مگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو بغیر وضو تلاوت بندہ کر سکتا ہے، مگر اس سے پہلے وضو کا اہتمام ہو جائے تو یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح اذان دینے کے لیے، تکبیر پڑھنے کے لیے وضو کرنا، بغیر وضو کے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر یاد رکھیں مؤذنین حضرات، مکبرین، کہ اس چیز کو عادت نہ بنایا جائے، ہمیشہ نہ کیا جائے، مگر اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے بغیر وضو آپ نے اذان پڑھ دی تو کوئی اس میں گناہ تو نہیں ہے، مگر اذان سے پہلے وضو کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مستحب عمل ہے۔ اذان سے پہلے وضو کرنے کی شرعی حیثیت مستحب عمل ہے۔ اس طرح نکاح کا خطبہ پڑھنا ہے، کوئی بھی عربی خطبہ پڑھنا ہے، یا میں ذوق سے کہہ دوں کہ اگر آپ تقریر بھی کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل ہم سپیچ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جس کے در قرآن اور حدیث سے وہ مزین ہوتی ہے، اگر اس سے بھی پہلے وضو کر لیا جائے اور وضو کرنا چاہیے تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ عرفات کا میدان بہت ہی خوبصورت وادی ہے اور بہت ہی نیک وادی ہے، وہاں دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ مزدلفہ کی وادی میں صفا مروہ پر سعی کرتے ہوئے، تو یہ مقدس مقامات کے لیے جانے سے پہلے وضو کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اگر یہ مقدس مقامات کا ذکر آ گیا تو درمیان میں یہ بات ذکر کر دوں کہ اگر آپ کسی ولی اللہ کے دربار پر حاضر ہو رہے ہیں، مزار اقدس پر حاضر ہو رہے ہیں، تو وہاں پر وضو کر کے جانا یہ بھی مستحب عمل ہی ٹھہرے گا، کیونکہ وہ بھی مقدس مقامات میں سے ایک مقدس مقام ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی دربار عالیہ پر جائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دربار عالیہ پر جائیں، یا سیدی فرید الاسر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار عالیہ پر جائیں، تو جب بھی کسی بزرگ کے مزار پر آپ جائیں تو وہاں پر بھی باوضو ہو کر جائیں تو یہ بھی مستحب عمل ٹھہرے گا۔ اسی طرح علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے عورت کو چھونے سے بعد علماء کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر وضو ٹوٹتا نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ اگر عورت کو چھونے کے بعد آپ نے وضو کر لیا تو یہ بھی مستحب عمل ہے۔ تو یہ وہ کام تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا صاحب نور الازہا کی روشنی میں، نور الازہا کی روشنی میں، تو یہ وہ کام ہے جو مستحب کا درجہ رکھتے ہیں، اور وضو کی اقسام پیش کی، وضو کی سنتیں پیش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے وضو کا مسنون طریقہ پیش کیا۔ امید ہے طلباء اس کو سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔